بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، ماہ شعبان کا آج آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس عنوان کا نام ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ استقبال رمضان کے عنوان پر تقریباً مساجدوں میں آج یہ عنوان رکھا گیا ہوگا اور حالت کا تقاضا بھی ہے کہ اس عنوان پر روشنی ڈالی جائے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جہاں تک ہو سکے میں آپ کے سامنے اس عنوان کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے اور ہر کوئی اس مہینہ کو بطور خوشی محسوس کرتا ہے، بلکہ ایک بندہ مومن سالوں سے اس مہینہ کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مہینہ حقیقت میں نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ توفیق اور عنایت کا مہینہ ہے، یہ زہد و تقوی کا مہینہ ہے، یہ رضائے الہی کا مہینہ ہے، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی خوبیوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے لاتا ہے، لہذا یہ دراصل اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ایک عظیم مہمان ہوتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ جب ہمارے گھر میں کسی مہمان کی آمد کی خبر ہوتی ہے اور وہ بھی مہمان اعلیٰ قسم کے مہمان ہو، بڑے اونچے مرتبہ اور مقام کا مہمان ہو، تو ہم اور آپ اس کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ چاہے اپنے گھر کے معاملہ میں ہو، ان کے رہنے کے انتظامات کے معاملہ میں ہو، کھانے پینے کی بات ہو اور خود زینت اختیار کرنے کی بات ہو، تو یقیناً ہم اور آپ بے انتہا محنت اور لگن سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے مسلمانوں کہ یہ مہینہ جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، جو مالک الملک ہے اس کی طرف سے نازل کردہ یہ مہمان ہے، جب ہمارے اور آپ کے سامنے آئے تو اس مہمان کا ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے استقبال کرنا ہے اور پھر اس مہینے کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔
سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اور آپ اس عظیم مہینہ کی عظمت کو جانیں گے، جب ہم اس مہینے کی قدر کو جانیں گے، تبھی ہمارے اور آپ کے سامنے اس مہینہ کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور جب ہم اور آپ اس مہینہ کو بطور احساس محسوس کر لیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان جو غفلت، سستی، ناقدری، ناشکری اور اسی طریقے سے صیام و قیام سے بے رغبتی کے جو برے اوصاف ہیں، ان تمام اوصاف کو ہم سے ختم ہو جائیں گے، یا ہم کوشش کریں گے کہ یہ اوصاف جو بری صفتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے سورۃ القدر کی ایک ہی آیت کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ باقی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 راتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور اس عظمت والا مہینہ کی ایک رات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو، خیر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ رات بہتر ہے۔ تو یہی آیت یا یہ جملہ صرف کافی ہے اس مہینے کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اس نعمت کی شکر گزاری اپنے اندر پیدا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت ساری نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو ہمیں اس نعمت سے نواز دے، جبکہ اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے ہمیں فری میں عطا کیا ہے۔ اور یاد کیجئے، ممکن ہے کہ گزشتہ رمضان میں کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہوں گے جو ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر قیام رمضان کا، نماز تراویح کا اہتمام کیا ہوگا، ایسے لوگ بھی رہے ہوں گے جو افطار اور سحر میں ہمارے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھ تناول کیا ہوگا، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ نصیب نہ ہو، لہٰذا یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کی قدر دانی کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندہ بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا اس مہینہ کا استقبال ہم شکریہ کے ساتھ کریں گے، عظمت کے ساتھ، اور اس کے بعد شکریہ کے ساتھ ہم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ کا استقبال ہم اپنی خالص نیتوں کے ساتھ کریں گے۔ خالص نیت یہ دراصل دین اسلام کا لب لباب یا نچوڑ ہے۔ پوری شریعت کا دار و مدار کیا ہے؟ اخلاص ہے، خالص نیت ہے، کیونکہ جو عبادت اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس عبادت کی قدردانی اور اس کا بدلہ دے گا۔ اگر ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، اور اس عبادت میں عبادت کی روح یا شریعت کا لب لباب یعنی اخلاص نہ ہو، اس کی جگہ اگر ریاکاری آ جائے تو یہ نماز اور روزے جو ہم محنت سے کرتے ہیں اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ محنت، بلکہ یہ نماز، بلکہ یہ روزے سب کے سب قیامت کے دن جہنم میں جانے کے ذریعے بن جائیں گے۔ ہم عبادت بھی کریں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟
ایک چیز کی بنیاد پر، اور وہ ہے اخلاص اور ریاکاری۔ جس دل میں اخلاص ہوگا اس دل میں ریا نہیں، جس دل میں ریا اس دل میں اخلاص نہیں۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے کرے۔ اگر کوئی انسان ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن اور حدیث میں بہت ساری آیتیں اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اسی بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے ریاکاری کو ختم کر دیں اور اخلاص کو پیدا کریں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہماری اور آپ کے جو دل ہے، اس دل کو صاف کریں۔ پہلے تو نیت کو نیت میں اخلاص پیدا کریں، اور دل کو کیا کریں؟ دوسری بات کہ دل کو صاف کریں۔ دلوں میں ہماری بہت ساری بیماریاں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور دشمنی ہے، نفرت ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 52 میں موجود ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ لہذا ہمارے دل کے اندر جو بھی بیماری ہے، کینہ، حسد، اور جو بھی ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر کے رکھتے ہیں، ان دلوں کی بیماری کو ہم کیا کریں؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے صاف کر لیں۔ بعض صحابہ اکرام سے روایت منقول کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ کیف تستقبلون شہر رمضان، رمضان المبارک کا تم لوگ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ تو جواب کیا آتا تھا صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرتے تھے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور اگر ہمارے دل میں کسی بھی کے خلاف حسد ہوتا تو ہم اسے صاف کر لیتے۔ یعنی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہوتی، کینہ اور حسد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ دل بھی اس کے بھی ایک مقدار اور متعین جگہ ہے، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اور ہم اگر اس میں جس طریقے سے اپنے موبائل فون کے اندر بہت سارے اس میں ایک بتا دیا گیا ہے، احاطہ بندی کر دی گئی ہے کہ اتنے نمبر آپ رکھ سکتے ہیں، اتنے ویڈیوز آپ لوڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر فل ہو جائے تو پھر اس میں وہ چیز لوڈ نہیں لیتی۔ لہٰذا ہمارا دل کی بھی ایک کیا ہے؟ انتہا اور ایک حد بندی ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ ساری چیزیں سڑی ہوئی چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سڑی ہوئی چیز ہے، اور اس میں ہم رکھیں گے نیکیوں کو، تو پہلی بات تو اگر ہمارے دل بھرے ہوئے رہیں، قلب بھر جائے، تو پھر وہ جگہ نہیں رہے گی بیکار۔ دوسری بات کہ اگر سڑی ہوئی چیز کو بھی رکھیں گے تو اچھی چیز کو بھی سڑی ہوئی چیز کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ حسد کرنے سے بچو۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ تم لوگ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد اسی طریقے سے گناہ کو ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ جلا دیا ہے، آپ نے آگ جلا دی ہے اور لکڑیوں کو وہاں رکھ دیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لکڑیاں محفوظ رہے گی، تو یہ بے وقوفی ہوگی۔
اسی طریقے سے کسی کے دل کے اندر حسد رہے اور کہے کہ میں نماز تہجد کا اہتمام کروں، روزے کا اہتمام کروں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کروں، یہ ساری نیکیوں کو حسد ختم کر دے گا۔ لہٰذا ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ ایک کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور مشہور مقولہ ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام میں اگر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، یہ مشہور مقولہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس بندہ کو بے انتہا پسند کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم اور آپ توبہ کر لیں، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ایک اچھی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا جملہ یہ استعمال کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گنہگار بندو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہوں کو انجام دیا ہے اور برائیوں کو انجام دیا ہے، مجھے تم نے ناراض کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین میرے بندے سے تعبیر کیا۔ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد اگر ہم سے غلطی کر لے تو ہم اسے بیٹا کہنا گوارا نہیں کرتے، نام سے پکارتے ہیں، ماں کا بیٹا سے تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور توبہ نصوح کر لیں، یعنی پکی توبہ کر لیں اور ایسی توبہ کریں کہ پھر ہم اس گناہ کو انجام آئندہ نہ دیں۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر نیکی کی رغبت کو پیدا کرے کہ یہ مہینہ جو آتا ہے یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ میں نے شروعات میں بتایا کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص مہینہ ہے، اور اس مہینہ کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نیکی میں سبقت کریں گے، نیکی میں آگے بڑھیں گے۔ اور نیکی میں آگے بڑھنے کا مطلب نماز سے لے کر روزہ، قیام اللیل جسے ہم اور آپ نماز تراویح کہتے ہیں، ان تمام کا اہتمام آخری دن تک کریں گے۔ تمام نمازوں کا اہتمام اول وقت میں، بلکہ تکبیر اولا کوئی نماز چھوٹ نہ پائے اس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو ان تمام چیزوں کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اور یہ نیکی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیکی کو انجام دیں، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی بھی کریں اور گناہ بھی کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کو ہم انجام دیتے جائیں اور گناہوں کو چھوڑتے جائیں، برائیوں سے بچتے جائیں، اجتناب کریں۔ اس مہینہ میں ہمیں اور آپ کو خاص اہتمام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ خاص دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، اس سے پہلے کی جو 3 آیتیں ہیں، رمضان کے مسائل کو بیان کیا ہے۔
اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی رمضان کے مسائل کو بیان کیا ہے، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین نے دعا کا حکم دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے درمیان میں کیوں لایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی رمضان کے مسائل، بعد میں بھی رمضان کے مسائل، درمیان میں دعا کا مسئلہ کیوں لایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا ہم اور آپ دعا کا خصوصی اہتمام کریں، اور خاص طور سے جس وقت افطاری کا وقت ہو اس وقت دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہٰذا اس وقت ہم دعا کا اہتمام کریں، اور ایسے تو خاص کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ نظام الاوقات کی ترتیب دیں، منصوبہ بندی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ بغیر ترتیب کے ہم عبادت کرنے لگے، بغیر سوچے سمجھے ہم کچھ کرنے لگے۔ ایک انسان گھر بناتا ہے، اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر، اساتذہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پورے سال کا روٹین تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس دن کون سی کتاب کی پڑھائی ہوگی اس کی روٹین تیار کرتے ہیں، کتنے گھنٹے کی ہوگی، کتنے منٹ کی ہوگی، اس کی روٹین تیار کی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نظام الاوقات تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کتنی کرنی ہے، ہمیں نماز نوافل کا کتنا اہتمام کرنا ہے، ہمیں صدقہ و خیرات کس طریقے سے کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہم اور آپ نظام الاوقات رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کر لیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ لطائف المعارف کے اندر یہ قول موجود ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اور یہاں طعام کا لفظ استعمال ہوا، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، مسکین کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو ساری وظائف کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن سے جڑ جاتے تھے۔ قرآن سے کیا کرتے تھے؟ گہرا تعلق اور رشتہ جوڑ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مہینہ کو آنے سے پہلے اپنی ذہن سازی کر لینی ہے کہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں، بلکہ دور رہیں، ضرورت کے تحت ہی آپ استعمال کریں۔ ہم اور آپ اپنے اوقات کو سوشل میڈیا پر، موبائل فون پر جتنا لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے مسلمانوں، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، لہٰذا ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی آیا اور یوں ہی گزر گیا۔ اگر ہم اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی غور و فکر ہم نے نہیں کیا اور اپنے اوقات کو ضائع ہم نے کر دیا تو بروز قیامت ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، اور ہم اور آپ افسوس کے مارے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ ہم جا کر کے ایک لمحہ بھی اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے، کیونکہ اس برائی میں ہر انسان پھنسا ہوا ہے، بزرگ بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، مرد اور خواتین سب کے سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہمیشہ اپنی زندگی میں کرنا ہے، لیکن بطور خاص رمضان المبارک میں اس موبائل فون سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ صرف بے انتہا ضروری جو باتیں ہیں وہ باتیں آپ کیجئے۔ اگر کوئی مسائل آپ کو جاننا ہے تو اسے آپ سرچ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، اور وہ بھی اسلاف کے احکام کے مطابق، اور بے فائدے کے جو
فلمیں گانے اور یہ تو ہمیشہ کے لیے کیا حرام ہے، لیکن بطور خاص رمضان میں ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہماری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے خریداری کر لیں، شاپنگ کر لیں، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد نہ کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا ماحول کیا ہے؟ صحابہ اکرام کا ماحول دیکھیں، 1-2 منٹ یا 5 منٹ زیادہ ہو سکتا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ لہٰذا آج ہمارا اور آپ کا حال اور ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا؟ جب ہم اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ اکرام ہے، تو ان کی تاریخ اور سیرت میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ آتا تھا وہ مسجد کو لازم پکڑ لیتے تھے، مسجد اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا لیتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے پورا آخری عشرہ۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ طاق راتوں میں حال کیا ہے؟ شاپنگ کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بازار کو ویران کر کے مسجد کو آباد کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو مسجد کو ویران کر کے بازار کو آباد کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یاد رکھیں، یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا خاص مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جو بھی خریداری کرنی ہے رمضان آنے سے پہلے اپنے مکمل خریداری کر لیں اور بازار سے دور رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ رب کے نزدیک مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہے۔ لہٰذا بہترین دنوں میں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دن ہے، ان بہترین دنوں میں بہترین جگہوں میں آپ اپنے اوقات کو گزاریں، نہ کہ بہترین دنوں میں بدترین جگہ میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہم اور آپ مسائل کو سیکھ لیں، چاہے سحری کا مسئلہ ہو، افطاری کا مسئلہ ہو، اور بہت سارے مسائل رمضان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم سیکھ لیں، کیونکہ کسی بھی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بغیر مسائل سے حل نہیں ہوتا۔ آج لوگ زیادہ فضائل کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات نہیں کرتے، اسی لیے فضائل کے نام سے کتاب بھی لکھی جاتی ہے، لیکن ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی مثال کے طور پر ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنائیں گے، تو وضو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ ہے۔ نماز تو ہم پڑھیں گے، عبادت ہے، تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے یہ مسئلہ ہے۔ تو اس فضیلت کو، وضو کی فضیلت ہو یا نماز کی فضیلت ہو، اس فضیلت کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں مسئلہ کو سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم مکمل طور پر جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھ لیں، اگر ہم حقیقت میں رمضان کے فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے اندر بہترین تبدیلی لائیں۔ رمضان المبارک کے کتنے مہینے آئے اور گزر گئے، اور نہ جانے ہمارے اور آپ کے سامنے کتنے مہینے آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ کیا ہمارے دل میں کبھی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم رمضان سے پہلے جس حالت میں تھے رمضان کے بعد کیا وہ تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ رمضان مہینے کو نازل کرنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے، تم تقوی اختیار کر لو۔ تم رمضان سے پہلے جس حالت میں تھے، جن برائیوں میں مبتلا تھے، ملوث تھے، جو برائیاں تم انجام دیتے تھے، ان برائیوں سے بچ جاؤ، یہ رمضان کا مہینے کا مقصد ہے۔ لہذا یوں ہی اگر رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں تو رمضان کی روح یا رمضان کا جو حقیقی پیغام ہے اس پیغام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، رمضان کے حقیقی پیغام کو ہم نے مانا ہی نہیں، اور جب ہم نہیں مانیں گے مسلمانوں تو پھر رمضان کے روزے رکھ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہمیں اور آپ کو
ان دنوں میں نماز پڑھ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے بے نمازی تھے، ہم نے نماز کا آغاز کر دیا، اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور پھر ہم بے نمازی بن جائیں۔ اگر ہم شرابی تھے اور رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے شراب کو چھوڑ دیا، پھر ہمارے لیے جائز اور زیوا نہیں ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد پھر شرابی کے عادی بن جائیں، شراب کے عادی بن جائیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے جھوٹ بولتے تھے اور برائیوں کو انجام دیتے تھے، جو معاشرے کے اندر جس کو ہم سمجھتے ہیں جن برائیوں کو بھی انجام دیتے تھے، اگر ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور ان برائیوں کو اگر ہم نے روک لیا، تو رمضان کے بعد یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے، رمضان نے آ کر ہمیں تربیت دیا اور یہ تربیت یہ ہماری زندگی کی آخری گھڑی تک یہ تربیت رہے گی۔ اگر ہم اور آپ اس طرح کی تبدیلی لائیں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں صرف کھانے اور پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے مسلمانوں، اپنی آنکھ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے دماغ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے کان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز کو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے، لہٰذا ہم اور آپ ابھی سے نیت کر لیں، خالص نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور جو تبدیلی ہم لائیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس تبدیلی سے پھر ہم اس طرح سے نہ پلٹ جائیں گے کہ رمضان سے پہلے جو برائیوں میں ملوث تھے۔ یہی چند پیغامات تھے مسلمانوں جو استقبال رمضان کے عنوان پر تھے کہ ہم اس ماہ کی قدر کریں، اس ماہ کی عظمت کو جانیں، اس مہینہ جو نعمت کا مہینہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، اور اسی طریقے سے جو جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم رمضان کا صحیح استقبال کر سکتے ہیں، رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں، رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، تجارت کا وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کس تجارت میں کون سا وقت میں کون سی تجارت چلنے والی ہے، اس سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں۔ ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، مسلمانوں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو ترقی سے نواز دے، اللہ رب العالمین سب کو برکت سے نواز دے، کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ دنیاوی تجارت کے بارے میں ہم اور آپ کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کی باری آتی ہے، اپنی آخرت کو سدھارنے کی باری آتی ہے، ہمارا کوئی اس معاملہ میں ہماری فکر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اور آپ کو آخرت سے بچائے، جو ہمیں اور آپ کو میدان محشر سے بچائے، جو ہمیں اور آپ کو جہنم کے دہکتی ہوئی آگ سے بچائے، جو ہمیں اور آپ کو جنت میں داخلہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ان تمام اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہے اے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرما۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی رمضان کے مہینے اسے نصیب نہیں ہوں گے۔ اے اللہ ہم اپنے اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو تو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی عظمت کو، اس کی قدر کو اے اللہ تو جاننے کی توفیق عطا فرما، اس کے فضائل کو اے اللہ تو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں تو بہترین تبدیلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا، الہ العالمین تو اس کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔